اللہ کی قسم میرا باپ 1 روپیہ زیادہ لے کے نہیں. غیرت صرف اتنی تھی، یہ نماز کے وقت کیوں سویا ہوا ہے، حساب ہونا ہے، پتہ ہی نہیں کسی. یہ تھا میرا سوشل میڈیا جہاں الارم ماں باپ اور بوڑھے بزرگوں کے قرآن سے لگتے تھے. سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا اللہ مروانا ہے تو مروا دے، آج تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. اللہ پیغمبر کی حیا اور غیرت سیرت پڑھاتے ہوئے عمر گزر گئی ہے، مگر میرے بچے اور بچیوں کے آئیڈیل کوئی اور بن گئے. بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کچھ نہیں کہا جا رہا، زبان گنگ ہو گئی حالات کو بیان کرتے کرتے. اللہ کرے یہ ہمارے آنسو کہیں کام آ جائیں. کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. اگر شروع میں نظر پاکیزہ ہو جائے اور دل پاکیزہ ہو جائے تو معاملے سب حسن و جمال والے ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے. اگر ان 3 چیزوں میں پرابلم آ جائے، ڈسٹرب ہو جائیں، تو پوری سوسائٹی ڈسٹرب. اور یاد رہے کہ قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہونا ہے ان میں سر فہرست یہ سوال بھی ہے، سنتا کیا تھا اور تیرے کان کن سماعتوں کو پسند کرتے تھے؟ دیکھتا کیا تھا اور تجھے کون سے مناظر اچھے لگتے تھے؟ دل میں پالتا کیا تھا اور تیرے دل کی مرغوب چیزیں کون سی تھیں؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، پوچھا جائے گا. میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے اس عنوان کو میں عنوان نہیں کہتا، میں درد کہتا ہوں آج کا. سوشل میڈیا نے ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اور ہم جو اس کے ساتھ کھیل کھیلے ہیں، اس سے پہلے اللہ کا میڈیا سن لے. عربی میں میڈیا کو اعلام کہتے ہیں. اعلام علم سے ہے اور علم کا معنی سائنس ہوتا ہے. علم کا معنی سائنس ہے. میں نے آتے ہی ایکو اور بیس ختم کیوں کروائی؟ کیونکہ مقصد آپ سے گفتگو کر کے سمجھنا سمجھانا افہام مقصود ہے. اگر یہی آواز میرے لیے شور بن جائے تکلیف دیتی ہے، اسی میں ترنم آ جائے، آہستگی آ جائے تو وقار پیدا ہوتا ہے، سرور پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو میڈیا ہے نا، اسے ہم وہی کہتے ہیں، اور وہی سائنس کی بات کرتی ہے، وہ فن نہیں سکھاتی. آرٹ سیکھنے کے لیے دنیا جس کی ٹیکنالوجی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بھی باریک ترین چیزیں جو دکھتی نہیں ہیں ان کو بنا کے اڑا دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ اتنے بڑے انسان کو بنا کے، اشرف المخلوقات بنا کے، اسے سنانا کیا ہے، اس سے بلوانا کیا ہے؟ ترتیب دیکھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کے سر کے بال دنیا میں لے کے آتے ہیں. انہوں کہیں دینے سیدھا. اگر سر دنیا کی طرف نہ ہو، پاؤں دنیا کی طرف ہوں، تو اس بچے کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ الٹا ہے. ولادت میں بھی مسئلہ، ماں کے لیے بھی مسئلہ، اپنی زندگی کا بھی مسئلہ. سر پہلے ہے اور سر میں سب سے پہلے اس کے بال ہیں. یاد رکھیے یہ بال اگر آسمانی میڈیا کے مطابق ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور آسمان کا میڈیا کہتا ہے کہ یہ بال ہم نے کسی مقصد کے لیے دیے. اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ فصل بندہ میرے لیے، میرے نام پہ کاٹے، میرے نام پہ سنبھالے، میرے نام پہ چھپائے اور میرے نام پہ دکھائے. اس وقت پوری دنیا میں جن بچیوں کے بال کائنات کے اندر کبھی سورج نہیں دیکھتا تھا، آج وہ لہرا کے، بل کھا کے، جھٹکے لے کے، سلو موشن لا کے، باپ کی شہر میں ابائے کی دکان سکاف بیچ رہا ہے.
پردے کا سامان رکھ کے بیٹھا ہے، چادریں ہیں، اور بیٹی گھر کے اندر ماشاءاللہ سلومو ایکشن دے کر کے بال جھٹکے زلفیں دکھا کر کے پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ میری زلفیں ایسی ہیں، یہ ناگن بن کے، یہ لہرا کے بل کھا کے کیسے ڈسیں گی۔ ڈسا کون جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس معاشرے کا نوجوان۔ کسی جگہ آپ کھڑے ہوں اور کیچڑ ہو، گاڑی گزرے تیزی سے، کیچڑ اڑے اور آپ کے سفید کپڑوں پہ پڑے تو آپ برداشت نہیں کرتے، گرد و غبار اڑے اور مٹی آپ کے وجود پہ پڑے آپ گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہیڈ مرالے کا راستہ آپ کو کتنی تکلیف دے رہا ہے، خراب ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ جس راستے کے اوپر بیٹی یا بیٹا یا عزت یا آبرو یا چادر اور چار دیواری اس دنیاوی میڈیا کے ساتھ چل دی ہے۔ پرابلم یہ نہیں کہ آج کا نوجوان بگڑ رہا ہے، اور پرابلم یہ نہیں کہ آج کی بیٹی بگڑ گئی ہے، پرابلم یہ ہے کہ کل کا باپ بگڑا ہے اور کل کی ماں بگڑ رہی ہے۔ بات صرف بالوں کی ہوتی تو مان لیتا، لیکن یہ جنجال بن گیا ہے، وبال بن گیا ہے۔ میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کے جب میں بال دیکھتا ہوں، سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ، میرے مرشد جب کنگھی نہیں نہ کرتے تھے تو بال چھلے بن جاتے تھے، کنگریالے ہو جاتے تھے، کرلی ہوتے تھے۔ تیل لگا دیتی، مالش کر دیتی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بال ماتھے پہ ڈالتے تھے۔ مدینے میں آئے، اس سے پہلے پیچھے بھی لے لیتے تھے۔ یہودیوں کو دیکھا کہ بال فل پیچھے کرتے ہیں، مانگ نہیں نکالتے۔ آپ نے کہا مخالفت کرو، اپنے بال ان کی طرح نہیں رکھو، مانگ نکالو۔ میرے مرشد مانگ نکالتے ہیں۔ جب حج عمرے پہ جا رہے ہیں تو درمیان میں جو سندور بھرا جا رہا ہے، جو اس میں خوشبو بھری جا رہی ہے، مانگ کے اندر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرنٹ کے بال جو پہلے آگے ہوتے تھے، انہی کو جوڑ کے میڈیا بنا کے تین تین حصوں میں اکٹھا کر کے یوں دو کانوں کے نیچے دو کانوں کے اوپر آپ حج پہ جاتے ہیں تو یہ کانوں تلک بال یا کندھوں تلک بال اللہ کے راستے میں قربان ہی نہیں کرتے، بلکہ نئے سرے سے لا کے اس لیول تک پہنچانے کے لیے اپنی امت کو اسوہ دیتے ہیں۔ یہ آسمانی میڈیا کے عین مطابق تصویر بھی ہے، تصور بھی ہے، اور وہ کردار بھی ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک پل صحابہ کرام نے، 1.25 لاکھ صحابہ کی 2.5 لاکھ آنکھوں نے اور کیمروں نے ضبط کر کے جو تصویر ہمیں دی ہے، اس میں میرے محبوب کی 11 یا 2 7 لونڈیاں ملا کے 13 بیویوں میں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں میں سے، میرے محبوب کی کئی نواسیوں میں سے، آپ کے مدینہ کی خواتین میں سے ایک بھی عورت کا جو میڈیا، اسلامی میڈیا ہے، جسے حدیث میڈیا کہتے ہیں، جسے قرآن میڈیا کہتے ہیں، جسے اسلامی تاریخ کا بیان کہتے ہیں، ایک بھی تصویر ابھی تک کتب احادیث میں ہمیں نہیں ملی کہ ہماری کسی ماں نے، مومنوں کی ماں نے، پیغمبر کی کسی بیٹی نے، نساء المومنین نے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہیں اپنے بال ننگے کیے ہوں سوائے شوہر کے۔ میں نے بالوں سے کام کیوں شروع کیا ہے؟ بال بکنے لگ گئے ہیں 6,000 روپے کلو، اور پارلرز میں جا کے بال کٹوا کے، مندروں میں جا کے ٹنڈ کروا کے، مختلف فیشن کے نام پہ بیبی کٹ چل رہا ہے۔ جی بیبی کٹ کیوں چل رہا ہے؟ تو 5 بچوں کی ماں ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ بیبی کٹ نہیں کروائے گا تو اتنے لمبے زلفیں نہیں ملیں گی۔ ان کے پاس انہیں وگ چاہیے، انہیں فیشن چاہیے، انہیں سب کچھ چاہیے۔ اور میری ماں دینی میڈیا کے مطابق کنگھی کرتے ہوئے اگر اس کے کوئی تھوڑے سے بال اتر بھی جاتے تھے تو ان کو بھی لپیٹ کر کے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیتی تھی کہ میری ماں کے بال نہیں دیکھے گئے۔ میں جس میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جس مدرسے میں بیٹھا ہوں، جس ادارے میں بیٹھا ہوں،
جہاں مرد اور خواتین ہیں، جہاں ان کے بچے اور نئی نسل ہے، جہاں ہماری فصل اور اصل سے جڑے ہوئے رشتے ہیں۔ حضرات، مردوں کے لیے زلفوں کا میرے محبوب نے طریقہ دیا، عورتوں کے لیے طریقہ دیا، آسمان کا میڈیا جو ننگا پیدا کرتا ہے اور کل کو ننگا کھڑا کرے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو لباس دے کے بھیج دیتا، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جب ان بالوں کو کاٹنا تھا اور وزن کیا پڑا تھا؟ چاندی سے تول دو۔ بچے کے پیدا ہوتے جو بال ہیں رب کی عطا ہے، اتارو اور چاندی سے تول دو۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، گلی محلے میں لوگ آوازیں لگا رہے ہیں، اپنے بال بیچیے، 6,000 روپے کلو بیچیے، آگے چل کے کہاں تک مہنگے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، جب انہی بالوں کو پیشانی سے پکڑ کر کے جھنجھوڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، کھینچا جائے گا، اوندے منہ کیا جائے گا، اور یہ جو بڑے ٹھمکے لگ رہے ہیں نا، کل قیامت کے دن یہ جملے سن لو، قرآن نے، آسمانی میڈیا نے بیان کیے ہیں۔ اللہ نے 70 ہاتھ لمبی سلاخیں تیار کروا رکھی، چھوٹی موٹی نہیں، 70 ہاتھ۔ یہ ہے ایک ہاتھ، اگر یہ 1.5 فٹ ہے تو 70 کے اندر مزید 35 جمع کر دیں، 105 فٹ۔ 105 فٹ۔ میں دوروں آنڈیا سا تو لگا ہے ماشاءاللہ جھنڈا کنا کچھ ہے جی شیخ؟ کنے ایک فٹ دا؟ 24 فٹ دی ڈبل منزل ہے، 12 فٹ تے 30 فٹ اتنے ہوئے، 50 فٹ ہونا ہے، اس تو ڈبل تے ٹرپل لا لو۔ اتنی لمبی لوہے کی سلاخ آگ میں گرم کر کے اللہ نے پچھواڑے میں دے کے، میں لفظ بول رہا ہوں نوٹ کر لیں، شرم آ رہی ہوگی آپ کو بھی سن کے مجھے بیان کرتے ہوئے، اعزاز دیا جا رہا ہے، یہ ڈال کے منہ سے نکالی جائے گی۔ آپ کے سیالکوٹ میں سجی تیار ہو رہی ہے، شام کو جا کے چیک کیجئے گا۔ یہ منظر ہونا ہے اللہ کے میڈیا کو رد کر کے، جس نے دیا ہے اسے نہیں پتا کس لیے بنایا، نہیں پتا۔ اگر موٹر سائیکل کی بانسری نکال کے کوئی ریسیں دینے لگے، کان کو تکلیف ہو، تجھے یہ سن کے کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر بیٹیاں بیٹھ کے، بیٹے بیٹھ کے، میرے گھروں میں بیٹھ کے، اسٹوڈیو بن کے تیار ہو کے، زلفیں لہرا کے، دنیا کو دکھا کے بتایا جا رہا ہے پاکستان مسلم ملک ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی بیٹی اور اس کی بہن اور ماں، 5 بچوں کی ماں ہو کے، 6 بچوں کی ماں ہو کے وہ بھی یہی کر رہی ہے، تو روکے گا کون؟ لگام کون دے گا؟ صرف حیا، آپ نہیں۔ سنیا سی کہ 2 ہی بندے کامیاب نے، ایک اللہ دا بندہ، ایک بڈھی دا بندہ۔ نہ اللہ دے بندے کامیاب رہے تو نہ بڈھی دے بندے کامیاب رہے، دونوں ناکام ہے اس وقت۔ وہ توحید میں مار کھا گئے، یہ تکریم میں مار کھا گئے۔ لوگوں، اگر ماں میں، بہن میں، بیٹی میں، بیوی میں، بہو میں، بیٹے میں حیا نہیں ہے، اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب رب کی حیا نہیں تو کسی اور کی کہاں رہے گی؟ قرآن کی حیا نہیں کسی اور کی کہاں رہے گی؟ گانا جیڑا مرضی کرا لو، ڈائیلاگ جیڑا مرضی بلوا لو، قرآن کی آیت یاد نہیں ہوگی۔ جتنی دفعہ ایک ڈائیلاگ پہ میم بنتی ہے، کہیں اللہ کرے اتنی کسی آیت کے اوپر کچھ پڑھا جائے، قوم کو بتایا جائے تو قوم کو آیتیں یاد ہو جائیں۔ سویرے سویرے میں نکلے آتے ایک جگہ تے، فجر دی نماز تو بعد، تے چھوٹا جہا کاکا ٹوریا جاندہ پہ ہی کہندا، وہ پروگرام کا کیا بنا؟ کہتا ور گیا۔ یعنی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے کانوں میں آواز پڑی ہے، کان سنتے ہیں، کانوں نے سنا ہے، اس کے اوپر داد ملے گی، لائکس ملیں گی، لوگ زیادہ سے زیادہ فالوور ہوں گے، فالوئنگ ریٹ بڑھے گا، مارکیٹ بڑھے گی، یہ کر وہ کر۔ کانوں میں آواز پڑی تو کر لیا جو رب نے کانوں میں آواز ڈلوائی تھی، اعلام اور میڈیا کی۔ آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پہلے ریڈیو ہوتا تھا، کیسٹیں ہوتی تھی، ہم علماء دیکھتے نہیں تھے، لائیو اللہ کے جلسے میں سنے، وگرنہ کیسٹیں سن کے
آج بھی افریقہ میں ریڈیو سب سے زیادہ جو ہے وہ مؤثر کن میڈیا سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے پیدا ہوتے بچے کو نہیں بولنے دیتے، نہیں تو جی میں جمدیا ماشاءاللہ وال سن نال دندیاں بھی کڈی آਉਂਦਾ۔ کیوں؟ اسے خوراک دینی ہے، بتانا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیری والدہ ہے، یہ نجدین ہے، ان کے کچھ تقاضے ہیں، یہ میری عطا ہے، ذرا نرمی رکھ، ہر وقت صرف دانت نہیں، اللہ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے دی ہے، مگر ایکٹیو نہیں کرتا اللہ، ایکٹیو نہیں ہوتی۔ ٹائم پیریڈ ہے 1.5 سال، پونے 2 سال، 2 سال، سال کے بعد کاکا نانا بولے تھے آ جاندے نے مولانا صاحب دم ہی کر دو، کاکا ایڈا ہو گیا بولدا نہیں، نال والےاں دے پھر پھر بولی جاندے ہیں۔ 1.5 سال ہوئے فکر ہو جاندہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بخایا انہاں کیا تندوا ہے، کٹوا دیں جی، آپریٹ کروا دیں، پھر بھی نہیں بول رہا۔ جیسے فزیو تھراپی ایسے سپیچ تھراپی بھی ہے، جائیں جی وہاں جا کر کے اس کا داخلہ کروائیں اور اس کو بولنا بلانا۔ پھر اس بیچارے کی ایک ایک چیز پترتے، یہ تا ہے، یہ تا ہے، تتا نہیں، پتا نہیں، یہ نوجی ہے نوجی، بول بیٹا، بولتا کیوں نہیں؟ تیرے رب نے اس بچے کو سیال کوٹ میں پیدا کر کے نہیں بولنے دیا کہ قوم کے وڈیرے کیا بولتے ہیں، جو وہ بولیں گے پہلے سن، پھر تو نے وہ بولنا ہے۔ میرے مرشد کے شہر مدینے کے اندر بڑے کیا بولتے تھے، ان کی صبح کا الارم رب کا قرآن تھا، اللہ کا میڈیا تھا، رب کی سائنس تھی، وہاں گھروں کے اوپر نیم پلیٹ نہیں لگی ہوتی تھی۔ میرے مرشد فرماتے ہیں میں جب کسی گھر سے گزرتا ہوں تو گھر کے اندر سے جس لب و لہجے سے رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، مجھے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے، گھر کن کا ہے۔ مثلا گھر سے آواز آ رہی ہو انا فتحنا لک فتحا مبینا، پتہ چل جائے گا نا اندر پٹھان پڑھ رہا ہے، اس کے لیے فا پڑھنی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اللہ نے لہجے فطرت میں دی ہیں۔ اسی طرح اگر خا پڑھنی ہے اور ہے وہ انڈین، وہ خا نہیں پڑھے گا، اس کو کھے پڑھے گا، خون پڑھ ہی نہیں سکتا، خون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ شین نہیں پڑھ سکتے۔ میں شریف کی شادی پہ سحر گیا، اس نے مجھے شکر کا شربت پلایا، پتہ چل جائے گا کون سا قبیلہ ہے۔ آواز آئی، میں سیر جا رہا تھا، میرا موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا، پھر میں بیگن پہ بیٹھ کے گیا، پتا چل جائے گا کہ یہ واؤ کو بے میں بدلنے والے لوگ ہیں۔ 7 لہجے تھے قرآن کے، جس لہجے میں قرآن پڑھا جاتا، آیا ایک کہنے لگا امنم بر ام سیام فم سفر، کان میں آواز پڑی، میرے مرشد نے سن کے جواب دیا لیس منم بر ام سیام فم سفر، یہ الف کے بعد جو لام ہے اسے میم میں بدل رہے تھے، یہ پہچان تھی۔ اب پہچان کیا ہے؟ جی دیکھ کروں بچہ وڈا سارا پھکڑ تو لے نہ پتہ لگو جٹاں دا گھر ہے، آ گجراں دا گھر ہے، آ سیالاں دا گھر ہے، اے رانیاں دا گھر ہے، آ ملکاں دا گھر ہے۔ نہیں، کان ذمہ دار ہیں، اور کان کا ذمہ دار قوم کا وڈیرا ہے، میڈیا۔ یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ سورۃ الفجر میں نے کسی جگہ باقاعدہ بیٹھ کے حفظ نہیں کی، یہ والد صاحب کو فجر کے وقت سن سن کے یاد ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ اسے پڑھتے تھے فجر کے وقت، ان کا ایک موقف تھا کہ اللہ نے فجر اس کا نام اگر رکھوایا ہے، آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اس وقت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے تو پڑھنی چاہیے۔ تے آج میں پہلے بتا چکا ہوں، کان سنتے ہیں، سناتا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے۔ جمعرات کو لائبریری میں بیٹھا ہوا ہوں، گلی کے اندر آواز آتی ہے، کتابیں میں نے کھولی ہوئی ہیں، تیلے مشت مشت دو نین، میں کتاباں بند کیتیاں، میں کیا ویکھاں تو صحیح، گلی میں گیا، وہ بچہ ڈول پکڑا ہوا ہے، دودھ دہی پتہ نہیں لے کے جا رہا تھا، میں نے آگے سے جا کے گھوم کے نیچے بیٹھ گیا، میں کہا پتر یارا گلے لگے نا، تیدا پتل ہے تاتو فلانے دا، اے تو پڑھن تی دیا سے، میں پڑھ رہا تھا تیلے مشت مشت دو نین، پتر کتھوں سنے آئی؟ تاتو پتہ نہیں، امی نے لایا ہوندا ٹی وی تے اتھے لدا ہوندا تیرے مشت مشت دو نین۔
डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख दी है, अम्मा को जो है वो फास्ट म्यूजिक है, अब्बा बाहर है और माशाल्लाह उसने बहुत कुछ भेजा हुआ है, इसने इंस्टॉल कर रखा है, म्यूजिक फास्ट लगा हुआ है, ढोल की थाप है, अम्मा बेड के ऊपर स्प्रिंग वाला बेड है, मामा नाच रही है, सामने स्क्रीन पे सारा कुछ दिख रहा है। बच्चा क्या करेगा जी? वो कोलो वाला पढ़ेगा, आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, इन्ना आतईना कल कौथर पढ़ेगा? नहीं पड़ेगा। अपने मीडिया पे इल्जाम दूसरे को देने से पहले अपना मीडिया देखो काम कर रहा है। एलामी मीडिया, आसमानी मीडिया, रब्बानी मीडिया, कुरानी मीडिया, हदीस का मीडिया। या मुझे काफी सारी आज कान के हवाले से गुजारिशें करनी है। अख ते वो किसी ने क्या सी ना जी, पता नहीं मुंह खावे ते अख शर्मावे, बस बात वही है। अगर मौलवी बयान कर देगा ना, ओए होए होए एडी नंगी तकरीर, अलफ लीला नंगी, मसीते बह के उठो यार चलिए। वही चीज जो घर में हो रही है, प्रैक्टिकल हो रही है। आप और मैं आंखें बंद करके बैठे हैं, कबूतर ने आंखें बंद करी थी, मौत से नहीं बचा था। अल्लाह के लिए कान बच्चों के पाकीज़ा कर दो, कान बच्चों के पाकीज़ा कर दो। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव है किसी जगह मीडिया, कान के ऊपर है, क्योंकि कान का सुराख भी गले में आके मिलता है, आंख का भी आकर के सिलसिला वही मिलता है। ENT स्पेशलिस्ट क्यों गला नाक कान के एक साथ इकट्ठे होते हैं, और अल्लाह ने इनको जोड़ के हराम मगज से डाल करके सीधा दिल के ऊपर इसका असर रखा है। कान सुनेगा बात बनेगी। ये गल एक दफा फिर सुन लो, बुढ़े जे बाबा जी ने, फैमिली बड़ी तगड़ी है, मोढे ते मुंडा भाया ते उतों वाल पुटन डिया ते नाल कहंदा तत 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 तत, दादे नूं टोरन डिया, मसीते लैके आ गया। प्रोफैसर सुनिया दम करना, मैं क्या जी कर लईदा कदी कदी। आ करिए नूं की मसला, जिद बहुत करदा, जिद, फक्कड़ बड़े तोलदा है, गालियां देता है, तबरले देता है। मैं बात दोहरा रहा हूं, मुझे याद है मैंने सुनाई, लेकिन फिर सबक के लिए मीडिया का असर क्या है। चला गया, मैंने बैठा, मैंने कहा छड़ के बाबा जी दम तो होना। आ गए, गुस्से में बोले बड़े सख्त होके, प्रोफैसर दाड़ किसी दी दुख दी। मैं क्या यार थोड़ा जिहा सबर करो, शिफा ना हो तो मैनू दसिया जाए। सिर्फ 2 टेस्टर लगाए मैंने, सिर्फ 2। आप लोगों पर बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, दूर दराज से, कुर्बो जवार से, असातिज़ा हैं, वालिदैन हैं, माएँ बहनें हैं। घर के माहौल को आपने बदलना है। बच्चा कसूरवार नहीं है, इल्जाम बच्चों पे है। बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे मानते नहीं, बच्चे ये हैं, बच्चे वो हैं। मैं कसम खा के अल्लाह के घर में कह सकता हूं कि बच्चे नहीं बड़े बिगड़ गए, बच्चे नहीं बड़े गुंगे हो गए हैं। जो बोलना है वो बोल नहीं पा रहे, जो नहीं बोलना बोल रहे हैं। छड़ क्या कहता जी दसो, मैं आख्या जी जिदे च सालण पाउंदे ओहदा नाम दसो। दम नाल इहदा की ताल्लुक? मैं कहा नाम दसो जरा। कहते कौली कहते हैं। मैं क्या कोई दूजा ना, मुख्तसर कर रहा हूँ बात को। कहता कुड़ी कसूर विआही है, वो इनू छन्नी कहते हैं, एक मुजफ्फरगढ़ इनू मुंगरी कहते हैं, तो एक वो बहावलपुर साइड ते वो इनू कटोरी कहते हैं। अच्छा जी, इन्ने ना? हाँ सुने ने तो आउंदे ने। मैं क्या जिहदे च पानी पींदे उन्होंने कहते गिलास, कसूरीए गिलास, मुजफ्फरगढ़ीए गिलास, बहावलपुरीए गिलास। मैं कोई दूजा ना नहीं कहता, सुनदा तो दसदा। दादे ने कहा गिलास पानी दा, नानी ने क्या गिलास पानी दा, चचा बोले तो गिलास पानी का, उस्ताद जी ने कहा तो गिलास पानी का, शेख साहब बोले तो गिलास पानी का, चौधरी साहब आए तो गिलास पानी का। जब नाम सुना ही गिलास है, दूजा किथों दस दवा। अच्छा मैं क्या जेड़ा मुंडा तुहाडा जेड़ा सिर ते तुहाडे तत तत करन दिया सी, ते जेड़े कहंदे जे गालां बहुत कढदा, ये जमदियां बोलण लग पिया सी? कहंदा नहीं, इन्हें 2 साल बाद बोलिया। मैं क्या ये जेड़े एडे एडे फक्कड़ कढदा ते गालां कढदा, वो इन्हें कित्थों सिख लईयां ने? कहंदा लिया शाबाशी प्रोफैसर, किधरों लिया के कित्थे मारी हो? वो तो फिर मैं ही कढना। मैं क्या और घर च कोई बच्चे बुच्चे कहंदे वो तो काम ते चले जांदे, कट्टियां बच्छियां गावां मझां नाल तो मैं ही हुंदा, फिर जो मैं उन्हां नूं कढना वो इन्हें अज मैनूं कढियां ने। इस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले।
ہن ماں نے کم سوکھا لب لیا, بچے دی نیپی بھی بدلنی ہے نا, پیمپر, اینو موبائل دے دو, وہ بھی بڑی جلدی جلدی, ہالے پتہ نہیں لیکن ادھر ادھر کر کے وہی جگہ کڈ لیندا جیڑی انہیں کرنی ہوندی ہے. جب آپ نے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے, آنکھ کے لیے یہ دے دیا ہے, کل کو یہ منظر دکھائے گا اور بولے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جناب آپ نے آسانیاں ڈھونڈی ہیں, گھر والوں نے دیا ہے, جو وہ سن رہا ہے, جو سنا رہے ہو, جو باپ ماں سے بول رہا ہے, بیٹا والدین سے بول رہا ہے, جو بیٹی ماں باپ سے بول رہی ہے, جو ساس بہو سے, بہو ساس سے بول رہی ہے, جو گھر کا ٹبر اور خاندان بول رہا ہے, جو قبیلہ اور معاشرہ بول رہا ہے, یہی اس بچے نے سن کے کل کو لوٹانا ہے. دو گانے, دو نویں تو نویں چیزاں, اور جہاں قرآن آئے جلدی سے گزار دو. جہاں کوئی عالم حدیث پڑھ رہا ہو, میرے مصطفیٰ کا فرمان, رکو یہاں 2 منٹ, میں ایک جگہ تے دسیا کہ حضور دے تھک چ برکت کنی سی, تے یقین کرو ایداں چومن لگ پے. کیا ہے تھوک میں؟ میرے مرشد نے تھوک صرف لے کر کے آنکھ میں سرما لگایا تو علی کی کبھی آنکھ نہیں دکھی پھر, رضی اللہ تعالی. میرے مرشد نے لعاب ہنڈیا میں ڈالا, سالن ختم نہیں ہو رہا, جب میں غفیر نے کھایا ہے, لعاب میرے محبوب نے کنویں میں ڈالا, میٹھا ہو گیا, لعاب آٹے میں ڈالا, رب نے برکت دے دی ہے. اور ظالموں کبھی یہ بھی بتاؤ کہ لعاب تو نیچے نہیں گر رہا, اور کوشش ہوتی ہے کہ کہیں آج مل جائے تو میں سنبھال کے جسم پہ مل لوں. میرے مرشد کی اس زبان سے تھوک سے بھیگی ہوئی جب حدیث نکلتی تھی تو کس کس نے سنبھالی ہے؟ بچوں کو نہیں پتا کہ ان کے گھر میں کھلونے ہیں, ان کے گھر میں وہ بھالو ہیں, ان کے گھر میں ماشاءاللہ بندر ہیں, ان کے گھر میں شیر ہے, ان کے گھر کے اندر بڑے بڑے بڑھاوے ہیں, ان کے گھر میں یہ وہ ہے, لیکن ان کے کسی بیٹھک کے کسی شو کیس میں میرے مصطفیٰ کی حدیث کی کم از کم کتب ستہ کا سیٹ نہیں ہے. بولیے کہاں گیا اعلام؟ زلفیں گئی, کان گئے, آنکھ کی بصارت. میں ایک بیوٹی شاپنگ سینٹر ہے, اتنے چلا گیا تو میں کھلو کے آواز دیتی, میں کہا نیف صاحب آ ذرا ایک کوئی موچنا تے دے آ جائے. کہندا جی وہ کی ہوندا ہے, وہ کی ہوندا ہے؟ میں کہا ٹیوزر. کہندے بھاجی اسی عورتاں دا سامان رکھیا, مرداں دا نہیں رکھیا. میں کہا عورتاں دا ہے؟ میں کہا اچھا. معذرت دے نال ماما بھیناں بھی سن رہی ہیں, چھوٹے بچے بھی سن رہے ہیں, بہت برا لگے گا. میں کہا جناب اداں کرو 36 نمبر دے آ 2 ذرا دے آ جائے. اینا کی بولے استغفر اللہ استغفر, میں صاحب ایسا بولو عورتاں نے. انہاں نو سد کے سائز بدل کے, نہیں باجی تہاڈا آ نہیں, ایویں نہیں, او نہیں. میرے وہ کپڑے جو میری ماں کے مخفی کپڑے تھے, آج تلک ہماری آنکھ پہ حرام ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا ہو. اب وڈیاں نو پوچھ لو, بزرگاں نو. گھر بھی بڑے تھے, جوائنٹ فیملیاں بھی تھی, ماں میں حیا تھی, اس نے کبھی اپنا سین نہیں دکھایا. مرتے دم تک ہم نے اپنی والدہ کی گردن نہیں دیکھی. حیا تھی, چادر تھی, عبایا تھا, اوڑھنی تھی. لیکن آج دکان پہ کھڑا ہو کے ماما کو مار کے تھپکی اسی دکان پہ کہہ رہا ہے ماما وہ آپ تی نیپی آپ لے لو. اب کوئی چیز ہے جو ہم نے سامنے نہیں لگائی ہوئی؟ الزام ہے میڈیا لے گیا, میڈیا لے گیا, کنٹرول کہاں ہے؟ 9-10 محرم کو بند ہو سکتی ہے سروس, بند ہو سکتی ہے. کیا یہ بند نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلط قسم کی سائٹ نہیں چلے گی؟ بند ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ کیا یہ نہیں بند ہو سکتا کہ جس بیٹی نے گھر سے اندر سے ٹک ٹاک بنا کے یا کسی دوسرے ایسی ایپ پہ آ کے جہاں ساری رات بے حیائی, ایک غیر کا بیٹا بیٹھ کے میری بیٹی کو, میری بہن کو, میری وطن اور میری مٹی اور میری دھرتی اور پیغمبر کی امتی ایک بچی کو کہہ رہا ہے یہ کر اور وہ کر. باپ مر گیا, بھائی مرا ہوا ہے, قوم کا حاکم باپ ہوتا ہے, بچیوں کا دیوس ہو گیا ہے, نظریں دیکھ رہی ہیں, دکھا کون رہا ہے؟ ان السمع والبصر, آنکھ پہ اثر ہوتا ہے, آنکھ دیکھتی ہے, آنکھ کو حیا نہیں ہے. پورے سیال کوٹ چ جدوں بھی کتے وڑیاں تے چکر لایا, باقی شہراں چ بھی یہی حال ہے.
ماشاءاللہ کوئی ایسا رکشہ نہیں چنگ چی جتنے پیچھے 2-3 بیٹیاں بیٹھی ہوں تے پیچھے کوئی موٹر سائیکل نہ لگا ہوا. کہاں ہے حیا؟ جب نظروں میں جھکاؤ نہیں. ماں نے سکھانا تھا کہ بیٹا جب غیر مرد ہو تو حیا ہوتی ہے، نظریں جھکی ہوتی ہیں، یہ شو نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا. وہ برقع جو تھا جب وہ بھی فیشن بن گیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنا موبائل پکڑ کے باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، انہیں جو کھول لیا نا تو یہ وچوں کتے کوئی کرتوت نہ ہے. ہم قرآن نہیں کھول سکتے، قرآن نہیں کھول سکتے. میرے والد صاحب نے ایک دن شکوہ کیا، پتر تو باہر پھردا رہنا ہے، تیری بیگم 24 گھنٹے موبائل چ رہندی ہے، تو قرآن پڑھنا انہیں چھڑتا. حافظ سی، حفظ کیتا ہے تو کدھر گیا حفظ؟ میں نے کہا اچھا، حالانکہ مجھے پتا ہے میں نے صحیح البخاری کا کام کروا رہا ہوتا ہوں، ذمہ ہے، چل رہا ہوتا ہے، اللہ کے بیمار ہوں. میں نے ابو جی کو کہا ابو جی مینوں بڑا دکھ ہویا گل سن کے، اداں تو نہیں ہونا چاہیے. جتھے بیٹھی سی تے وہ پچھوں ونڈو ہے. میں کہا ابو جی میرے نال آؤ ذرا. پچھوں دی کھڑے ہو کے 2-4-5 منٹ وہندے رہے تے موبائل ہے مگر قرآن کھلا ہے تے او دے اوتے کچھ کم ہے، پڑھ رہے کچھ لکھن والا. ابو کنی دیر دیکھدے کہندے رہے پتر میں کچھ اور سوچدا ساں، نکلیا کچھ اور ہے. تے سبحان اللہ انا فی شان اے جملے سیدہ عائشہ نے حضور دے بارے بولے سے. میں کہنا چاہتا ہوں، پھر کہنے لگے ابو جی پتر پاویں یہ موبائل تے قرآن بھی پڑھ دی ہوئے نا تے چنگا نہیں لگدا، اینوں کہو قرآن ڈائریکٹ کھولیا کرے. بیٹے اگر آج ہم نے اپنی پاکٹ میں قرآن رکھا ہوتا، پاکٹ میں قرآن رکھا ہوتا، کہاں گئی ہماری پہچان؟ ہمارے سینے میں نہیں، کم از کم پاکٹ میں ہو. میں حلف کھا کے نہیں کہنا چاہتا، جا کے ابھی بھی چابی لے لیں، گاڑی میں چیک کر لیں، آپ کو 3 سے 4 نسخے قرآن مجید کے ملیں گے. جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے نا یہ فخر نہیں، میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا، مجھے نہیں وہ کہہ کے گیا، یہ ان اداروں کے اساتذہ کی تربیت کے نتیجے ہیں. اللہ قبول کرے. آپ یقین کریں یہ جتنی پوسٹیں بن رہی ہوتی ہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا. ایک رات میں 3 کانفرنسیں، دن کو 5 7 پیریڈ، پھر لمبے سفر، یہ سب میں سفر میں بنا رہا ہوتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوتا ہوں. کیوں؟ میرے والدین اس وقت قبروں میں ہیں، وہ عمل نہیں کر پا رہے. اگر رب نے صدقہ جاریہ بنایا ہے، رب کس آیت کے بدلے میں، کس روایت کے بدلے میں، کس عمل کے بدلے میں میرے ماں باپ سے راضی ہو کے اللہ ان کی جنتوں کا اعلان کر دے اور ان کے گناہ معاف کر دے. مجھے اور کیا چاہیے؟ کیا دے رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ کیا دے رہے ہیں؟ میری 22 سال کی بیٹی ہے، موبائل نہیں ہے. کیوں؟ ایک بات سمجھائیے بیٹا، الماری میں 5 موبائل پڑے ہیں، جون سا مرضی پکڑ لو، لیکن جب میرے پاس لائبریری ہے، ہارڈ کاپیز ہے، ماسٹر کاپیز موجود ہے، انہیں دیکھیے، انہیں پڑھیے، کم از کم جب تک آنکھوں کے سامنے ہو، کچھ ہو تو صحیح. اس وقت 60,000 سے اوپر الحمدللہ یہ پوسٹ جا رہی ہوتی ہے اور سب کو انفرادی ملتی ہے. میں کسی گروپ میں نہیں بھیج رہا، انفرادی ہر شخص کو مل رہی ہے. اگر وہ آگے اپنے گروپس میں بھیج رہے ہیں، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ قرآن مجید کو دیکھ کے ہیبت ہوتی تھی کہ کھولیں گے تو پڑھیں گے، کیا یہ تو سمندر ہے، ترجمہ کہاں سے دیکھیں؟ ایک آیت آتی ہے، لفظی ترجمہ آتا ہے، ساتھ اردو ترجمہ آتا ہے، انگلش میں آ جاتا ہے، تھوڑی سی وضاحت آ جاتی ہے. یقین کیجئے قرآن پڑھنا آسان ہو گیا ہے، سمجھ آنی آسان ہو گئی ہے. 70 یہ بیرون ملک لوگوں کی بات ہے، ہمارے اندرونی نہیں. اور ہمارے یہاں فیصلے ہیں بھئی قرآن پڑھ کے ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یا رب کا واسطہ اگر گمراہی کی بات ہوتی، میرا رب کبھی یا ایھا الناس کہہ کے آواز ہی نہ دیتا. اللہ سیدھے کہتے یا ایھا العلماء، یا ایھا الفقہاء، یا ایھا الفلاں، یا ایھا الفلاں. ایسے نہیں ہوا. اللہ نے جب انسانوں کو آواز دی ہے یا ایھا الناس اعبدوا. اور یہاں میں کہنا چاہوں گا، پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں. عمر گزر گئی ہے، میں اس وقت 2500 سے زیادہ علماء کو ٹیسٹر لگا چکا ہوں. عام بندے دی گل نہیں، علماء دی گل کرنا. ترتیب نزولی میں اللہ نے پہلا حکم دیا ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور ان کو بھی پوچھا ہے جن کو دورہ تفسیر کرواتے ہوئے کئی سال بیت گئے. اتنی میری عمر نہیں جتنے ان کے تجربے ہیں. میں نے ایک دن پوچھا کہ جو ترتیب توقیفی ہے، ترتیب توقیفی میں جو موجودہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو
ترتیب دی، اس کے مطابق سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور سورہ بقرہ پہلی ہے۔ میں نے کہا اس ترتیب کے مطابق اللہ نے بندوں کو پہلا حکم کیا دیا ہے اور پہلی نہیں کیا ہے، روکا کس سے ہے؟ آپ یقین کریں یہ نہیں کہ انہیں علم نہیں ہوتا، جانتے ہوتے ہیں، پڑھتے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کانفرنس سے سنتے ہوئے 80 سال بیت گئے۔ علماء ہیں، اور پاکستان میں کہتا ہوں دو چیزیں میڈیا میں بڑی ہیں، ہر بندہ حکیم ہے، کو بیماری دس کے ویکو ہونے نسخے ہوں، بول کے دیکھو فوری نسخہ، کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھو، ابھی عالم نہیں بولیں گے، مفتی نہیں بولیں گے، لوگ بولیں گے، لیکن پتہ کر لو اللہ نے انسانوں کو پہلا حکم کیا دیا ہے، پتہ ہی نہیں، کس آیت میں ہے پتہ ہی نہیں۔ میں نہیں پوچھنا چاہتا ابو بکر صاحب ہوں، ممکن ہے تو انواؤں ہوئے ویسے نہ پتہ، میں ویسے ذکر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے جو پہلا حکم دیا ہے انسانیت کو دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں بندے بنو، اے انسانوں بندے بنو۔ کس کے بندے بنے؟ سگے میرا بنے، سگے مدینہ بنے، کوئی حرج نہیں تھا، کہہ سکتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، مجھے جو چاہیے نا کہ بندے بنو۔ بندے کس کے بنے؟ ربکم۔ ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا عبادت کرو، اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، عبادت کے اندر موج ہے، جو مرضی کر لو، عبادت کر لو۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، عبادت ہے نا۔ حاجی صاحب الحاج بن کے آ جائیں تو کاروبار اور زیادہ چمک گیا، سود اور زیادہ چل گیا، ملاوٹ اور بڑھ گئی۔ ایسے نہیں ہے، اعبدو، بندے بنو، ایاک نعبدو، اللہ بندے تیرے بن گئے ہیں، میرے بندے ہوتے تو مدد مجھ سے مانگتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ علامت ہے بندہ ہے اللہ کا کہ نہیں، جو مشکل کشائی میں اللہ کو نہیں بلاتا، جو مرضی ہے شکل انسانوں کی ہے مگر بندہ نہیں ہے۔ بندہ بننے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ پہلی نہیں کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، آیت نمبر 22 ہے۔ ایسے قرآن پڑھا ہوتا، پڑھایا ہوتا، دیکھا ہوتا، دکھایا ہوتا، سمجھا ہوتا، سمجھایا ہوتا، آسمانی میڈیا حرکت میں ہوتا اور اس کے ہم نوا ہوتے، جیسے اللہ اکبر کی صدا فیجی کے جزیرے سے لے کے دن میں 30 مرتبہ یورپ کے کناروں کو چھو کے آتی ہے، تشہد کا دھرنا اشہد اللہ الہ الا اللہ کی انگلی کے ساتھ ہر مسلک والا لہرا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر۔ ایسے ہم باقی اصولوں میں قرآن کے ساتھ اور اس میڈیا کے ساتھ اکٹھے ہوتے، آج دنیا کی سپر پاور ہوتے ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جب فلسطین فتح ہوا تھا اور اس کی وہ مسجد اقصی کی چابیاں ملی تھی، کوئی جنگ ہوئی تھی اس وقت؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، نہیں ہوئی۔ کوئی بندہ ایک بھی شہید ہوا؟ نہیں ہویا۔ 5000 شہادتیں دی تھیں فلسطین کو فتح کرتے ہوئے، 5000 شہادتیں، ڈائریکٹ جا کر کے انہوں نے چابیاں نہیں پکڑا دی تھی۔ جناب عمر جیسی ہستی نے، دبنگ ہستی نے، امیر المومنین نے، جن کے اپنے وجود میں، لباس میں، قمیض میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، آنکھ نے یہ منظر ایسے نہیں دیکھا بلکہ دکھایا کہ جب چلے تھے تو وہاں پہنچتے ہوئے آخری باری غلام کی تھی، سوار ہونے کی سوار وہ ہے، چل یہ رہے، اور چیف پروٹوکول مانگا جا رہا ہے، آنے دو۔ اور آگے کون بڑے تھے؟ سپر ہائی کمانڈ، مسلم امہ کی افواج کی چیف آف آرمی سٹاف۔ عمر کیا کر رہے ہو؟ اپنا پروٹوکول لو، اونٹ پہ سوار ہوں، امیر المومنین، دنیا دیکھ رہی ہے۔ کہا وہ جملہ بولا تھا، آج سن لو، نہ یورپ نے، نہ کینیڈا نے، نہ امریکہ نے، نہ آسٹریلیا نے، نہ نیوزی لینڈ نے، نہ تمہیں جو ہے کسی دیگر ممالک نے عزت دینی ہے، نہ ان کے لائف اسٹائل میں، نہ ان کی تہذیب میں، نہ ان کے تمدن میں، نہ ان کی ثقافت میں عزت ملنی ہے۔ عمر کا جملہ نوٹ کر لو، ہم ایسی قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل تھے، رسوا تھے، بکریاں چراتے تھے، جان پہچان کوئی نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، اللہ نے ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے عزت دی۔ اگر اس سے ہٹ کر کے عزت ڈھونڈو گے ان جعلی پروٹوکولز کے اندر، لقد اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ میں نے یہ حوالہ کیوں دیا ہے؟
فلسطین آج بھی وہی ہیں، 57-60 ملکوں کا بلاک ہے، اپنے اپنے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ایٹمی اسلحہ ہے، میزائل ہیں، سب کچھ ہے، مگر اللہ کی قسم وہ غیرت باقی نہیں رہی جو جناب عمر اور اس کی قوم میں تھی۔ جس قوم کا کان بے باک ہو جائے غیرت جاتی رہتی ہے، اور جس قوم کی آنکھ بے باک ہو جائے پھر غیرت رہ جاتی رہتی ہے۔ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء۔ جس عمر میں محمد بن قاسم جو ہے وہ لیڈر بن کے 7 سمندر پار آ کے دیبل سے شور کوٹ تلک کا سفر کر کے غیر مسلموں کو جو ہے ان کے ظلم کی سزا دے کے عدل کی جو ہے وہ پرچار کر جاتا تھا، آج اس عمر میں میرے بچے کو ٹھمکے کے علاوہ یاد ہی کچھ نہیں، جہاں مرضی مائک آگے کر دو، یہ میوزک بھی سنائے گا، گانا بھی سنائے گا، ٹھمکا بھی لگائے گا۔ ماشاءاللہ خسرے ہجڑے پہلے ہی کم نہیں تھے، اوپر سے اللہ نے وافر مقدار میں یہ ٹرانسجینڈر ہم کو دے دیے، نہ پتہ لگے ادھر ہے نہ پتہ لگے ادھر ہے، نہ بہن کا پتہ نہ بھائی کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ نہ بیٹے کا پتہ۔ ایسے لوگوں نے فلسطین کیا فتح کرنا ہے؟ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے۔ وہ لوگوں اللہ کے لیے سوچئے، اللہ بھی قوموں کو ویسی سزا دیتے ہیں، والجزاء من جنس العمل، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، اور وہ بھر رہے ہیں۔ یہ مائیں جا کے فتح کریں گی۔ وہ محمد بن قاسم و صلاح الدین ایوبی کی بات تو کرتے ہیں، جناب عمر بن خطاب کی بات تو کرتے ہیں، مگر انہیں شہادتیں دینا آتی تھیں اور فخر محسوس کرتے تھے، اور ہم چھپتے ہوئے مینوں کچھ نہ ہوئے۔ اور بلکہ وہ کمال شعر چڑھا تھا، کسی نے کہا تھا دل تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، دل تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، مگر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں، سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ ادھر کیا ہے؟ کھجوریں ہاتھ میں ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، بستے میں ہیں، بیگ میں، مثالیں ہم وہ دیتے ہیں۔ کھجور منہ میں ڈال رہے تھے، کہا حضور اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں کیا ملے گا؟ کہا جنت۔ کہا حضور پھر اگلی کھجور جنت ہی چل کے کھانے ہیں۔ یہ یقین تھا۔ ایسے لوگوں سے پھر دنیا نہیں لڑ سکتی، ایسی قوموں سے لوگ نہیں لڑتے جن کے دن گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر سوار بھی میں گزرے اور رات کو مسلح کی سواری میں گزرے۔ ان کے بچے یہ آنکھ دیکھیں، یہ منظر دیکھیں تو پھر جا کر کے قوموں کے اندر ولولے اور جذبے ہوتے ہیں۔ جب باپ بھی اسی کام میں لگا ہوا اور بیٹی ماشاءاللہ آ گھر کتوں بنیا جی، کہندے جی ماشاءاللہ جی اس ویلے 2 کروڑ دی کوٹھی بنی ہے، اے جی بیٹی نے ماشاءاللہ جی سارا ٹک ٹاک تو کمایا، مبارک ہوئے بھائی۔ لکھ اتے موٹا کر کے حاضہ من فضلتی، اگے لکھ رانی، ڈوب مرنے کا مقام نہیں، مگر غیرت ہو تو بات پھر ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سر سے لے کے پاؤں تلک سوشل میڈیا کا اختصار سے بتاؤں کہ اس کا زہری نقصان کیا ہے۔ لکھا ہے عالمی کانفرنس نے اس وقت جو انٹرنیشنل کانفرنس آنکھوں کی ہو رہی ہیں، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ کلینک جو ہیں وہ آنکھوں کے ہوں گے، اور سب سے زیادہ آپریٹ ان کے، اور دنیا کو ہم نبینا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جتنی فاسٹ لائٹوں میں یہ جیتے ہیں۔ پہلے یہ کتنے فاصلے پہ تھی، اب یہاں آ گئی ہے 1.5 فٹ ہوں، بالخصوص کمبلاں تے رضائیاں چ موسم آ رہے آگے ماشاءاللہ اللہ بلا کرے۔ ماں دا اپنا کمبل، دھی دا اپنا کمبل، بھین دا اپنا کمبل، بھائی دا اپنا، تے سارے ایتھے، تے پھر ان آنکھوں کا کیا بچنا ہے، پیچھے ہیوی لائٹس کتنی اور کیا کیا معاملہ ہے، اور دنیا جگمگ ہے۔ بیچارے چور بھی روندے نے کہ اگے چلو کتے دا لگ جاندا سی، ہن جیڑے گھر جائیے اگے جاگدے ہوندے۔ تہجد کے ٹائم ہمیں نیند آنے لگتی ہے، کانوں کی سماعتیں، وہ شکر کرو ٹوٹیاں مک گئی ہیں جی، کہ ہے نا لیا جڑی ہینڈ فری ہوندی ہے۔ لکھا ہے ڈاکٹروں نے، بلکہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے آواز زیادہ نہیں، میں آواز کیوں کٹ کرائی ہے پاجی، اتوں باہروں لنگیا میرے کو نہیں سی سن ہو رہی، تے اوتھے ڈائریکٹ کنا دے اندر جب کانوں میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں تسی کی کہندے جے، ساڈے فیصلہ آباد تے نہ ٹوٹیاں ہی کہندے نے۔ پھر ابے دی کون سنے تے امی دی کون سنے تے بھراواں دی کون سنے، اوے شوہر کی کون سنے؟ دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دیتے 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 اٹا مارن لگ پیا۔ میرا ہی ہمسایا، میں پوچھا کی ہویا، کہندا بوئے ہی نہیں کھولن ڈے، ہے بھی گھر ہی نے۔ اتوں آئی تے انہیں کیا چھری تھلے ساہ لے لے، مر چلے ہیں، میں فلانے ڈرامے دی آخری قسط ویکھن ڈئی ہیں تے سنن ڈئی ہیں۔
باہر کھلا رہا ہے. میں سد کے میں کہ پا جی آ جاؤ میری لائبریری چ آ جاؤ, جھٹ پڑھ لو. وہ بھی کچھ کرن ڈی ہے لائبریری چ مطالعے چ اللہ دی سپرد. جب قوم کے حالات ایسے ہو جائیں تو اللہ حافظ ہے. زبانوں کے میٹر وہ گئی, دل کا میٹر ماڑا جا تھی نو دورہ پوے نا دل دا تے اللہ دی قسم فوری کارڈیا لو جی ایتھوں لاہور. بیٹیاں نو کنے دورے پی گئے نے, کنیاں غشیاں پی گئی نے, کدے کدے تے اکھ فریفتہ ہو گئی ہے, دل کنو دے بیٹھیاں نے. باپ کی ابائے کی دکان, بیٹی فیشن شو دیکھ رہی ہے. باپ تہجد پڑھنے گیا اور بیٹی اس ٹائم ماشاءاللہ کوئی فلم دیکھ کے کسی غیر مسلم ہیرو کو دل دے بیٹھی ہے اور اس کو اپنے ساتھ لٹائے ہوئے سینے پہ لگائے ہوئے سب کچھ بنا رہی ہے. اور باپ نے جہاں منگنی کر رکھی ہے اسے مروا کر کے اس شوہر کے خواب دیکھ کے بیرون ملک جا چکی ہے. سر جی یہ واقع ہو چکے جے, پڑھو نیٹاں تے. کدی ہڈ بیتی بھی پڑھو تے جگ بیتی بھی پڑھو تے آپ بیتی بھی پڑھو تے نیٹ بیتی تے میڈیا بیتی اور یہ سوشل میڈیا بیتی. کیا کیا بیت گیا ہے کسی کو پرواہ ہی نہیں. ٹھیک ہے بیٹی کو یہاں سے روانہ کرتے ہیں, باہر دے ملک پڑھیں جے کوئی اتنے لبے تے اپنا سیٹ اپ لا لیں. بہاولپور یونیورسٹی تو صرف بدنام ہوئی ہے نا, کون سی جگہ خالی ہے. نتیجہ کس کا ہے؟ سوشل میڈیا کا. گھر گھر میں ناچ رہی ہے, بک رہی ہے. جب بکتی ہے تو ملے گی, ریٹ لگے گا. جب ریٹ لگے گا لنڈی بچی سب بک جائے گی. غیرت سیکھیں, غیرت. ان السمع والبصر والفؤاد, 3 چیزیں گھر میں کنٹرول کرو. کانوں کو وہ سننے کو دو جو کل کو سن سکتے ہو, آنکھوں کو وہ دیکھنے کو دو جو سین دیکھ سکتے ہو, اور دل کو اتنا مچلاؤ کہ جتنا برداشت کرے. جب یہ پھٹے گا نا, اٹیک آئے گا, پھر آپ روئیں گے. آخری بات اور یا سلام. بڑے درد کے ساتھ میں اس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا. جمعہ ہے اور نوجوان آ کے نا بالکل 7 سوال و جواب کی میٹنگ میں, اتنا پریشان میں نے نہیں دیکھا. آنسو ہے, رو رہا ہے. میں کہ ویرے خیر ہے, کہندا جی تواڈے نال ایک گل کرنی ہے تو تھوڑی جی سائڈ تے ہو کے کرنی. ہوئے کہن لگا جی میری اج چوتھی دھی جمی ہے, تے جدن دی اللہ نے پہلی دھی دیتی ہے نا تو میں ایک ہی مصلے تے دعا کرنا, اللہ میری دھی نو میری ماں میری بیوی ورگا نہ کری, اللہ میری بیٹی نو میری بیوی ورگا نہ کری. اور ماں کیا دعا کرتی ہے؟ اللہ مینو پوت دے پر میرے بندے ورگا نہ ہوئے, اللہ پتر دے میرے بندے ورگا نہ ہوئے, اللہ بیٹی دے دی ہے میری بیوی جیسی نہ ہو. او بھئی کیا ہوا ہے؟ کہتا جی میں نے لو کر کے, عشق کر کے, مشوقی کر کے, محبت کی شادی کر کے, لو افیئر چلا کے, باپ کی پگڑی, ماں, بہن, بیٹی, بیوی, رشتہ دار سب سے باغی بنا کے میں نے جو کام کیا ہے, میں نے عدالت میں کورٹ کچہری میں جا کر کے اس سے نکاح پڑھا ہے. آج 4 بچیاں ہو گئی ہیں. میں کیا پھر کی ہویا, مبارک ہوئے. کہندا جی نہیں بہت پریشان ہاں, میرے کو غلطی ہوگی, یہ سزا ملی ہے, تے اداں کرو میرا تجدید نکاح کر دو گے. تسی مسیتے ویکھیا میں تسی اکثر نکاح پڑھا دیندے جے, مرد تھلے ہوندے نے عورتاں اوتے ہوندیاں نے, کوئی میرا بھی نکاح کر دو تجدید. میں کہ نکاح تے ہویا ہے, کہندے پڑھا دو گے. میں کہا جی, تھوڑا فریش ہویا. کہنے لگا جی پھر کدوں؟ میں کہا جدوں انہاں 4 بیٹیاں نو پال سنبھال, انہاں نو سمجھا ماں ورگا نہیں بننا, اے پھر ماں ورگیاں بن جان, انہاں دی کتے الیک سلیک ہوئے, ماں بھی روکے تے پیو بھی روکے, پورا ٹبر سارے رشتہ دار روکے, پھر وہ سب کو جوتا مار کے, کچھ کھلا پلا کے, سلا کے, رات کو نکل کے دور جا کے, اگلے دن جھوٹے گواہ لگا کے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے بیان دیں, ماں باپ رو کے قدموں میں پگڑیاں ڈال رہے ہوں, اور یہ بچی کہہ رہی ہو میرا پیو میرے تے ظالم ہے, میں ادھے نال نہیں جانا, میں اپنے بندے نال جانا ہے, قسم نال جانا ہے, میں اپنے لور نال جانا ہے. جدن چاہتا کر کے آ جائے گا آویں انشاءاللہ میں اتھے تیرا نکاح پڑھا دوں, زندہ ہویا جے نہیں تو جڑا اس ممبر تے ہوئے گا وہ پڑھا دے گا. ڈھائیں مار کے رویا. چلو محسوس تو کیا نا, ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہو رہا, ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک بھی نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا خیر کے لیے استعمال کرتے. میں نے ایک دن امی جی سے پوچھا, امی جی کوئی نصیحت؟ کہنے لگی پوتا جڑے موبائل 24 گھنٹے رہندے ہو, یہ کتے کل قیامت والے دن کھلے تھے اگے کوئی تہاڈا نہ چنگی شے آنی چاہیے, چنگی شے. میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی, اللہ میری وال کے اوپر کوئی ایسی چیز دوسرا بھی کوئی پھینکے تو نہ آئے, میں انشاءاللہ مرا تو تیرے رب کا یا قرآن چھوڑ کے یا اللہ تیرے مصطفیٰ کا فرمان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں.
آپ نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے؟ مکھی ناک پہ بیٹھتی ہے تو ہم بٹھا لیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اگر کوئی چیز آئی ہے اڑا دو، مثبت استعمال کرو، اس میں پڑھو امہات المومنین کے تذکرے، اس میں پڑھو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے اندر ڈھونڈو اور تلاش کرو صحیح البخاری، ڈھونڈو اس کے اندر کتاب الادب، ڈھونڈو اس کے اندر کتاب الصلاۃ، تلاش کیجئے اس کے اندر جو ہے وہ میرے پیغمبر کی زندگی کیسی تھی، میرے کسی عمل کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو برداشت کروں گا؟ میری اس وقت زبان کٹی ہوئی ہے، میں پھر بول رہا ہوں، تکلیف میں ہوں، بول رہا ہوں، گلے بیٹھ جاتے ہیں، علماء بولتے ہیں قوم ٹس سے مس نہیں ہوتا، مسلکوں میں پڑ گئے۔ یہ کون سا مسلک شروع کر رکھا ہے سوشل میڈیا پہ؟ بغیرتی کا مسلک۔ زندہ ماں باپ گڑ گئے، اللہ کی قسم بیٹی کو کہنے کے قابل نہیں رہے، بیٹی سننے والی نہیں ہے، ناچ کھڑی ہوتی ہے، تیری میری شادیاں نہیں رہ گئیں، جن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، مہندی والے دن سب سے پہلے غیر دیکھ رہے ہوتے، کیمرہ مین دیکھ رہے ہوتے، وہ میری بیوی جسے ابھی شاید میں نے نہیں دیکھا ہوتا اس کو غیروں نے دیکھا ہوتا ہے۔ یہ ہے سوشل میڈیا۔ اللہ میرے علماء کو اس وجہ سے نہ پکڑنا کہ یہ حق پہنچا نہیں سکے تھے، میری نسل اغوا ہو گئی ہے، میرے بچے اغوا ہو گئے ہیں، میرے کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، پڑھاتا میں ہوں، اسکول میرے، کالجز میرے، چند کا اسکول پرائیویٹ ہونے چلے ہیں، اللہ کی قسم قوم کو فکر پڑ گئی ہے، سڑکوں پہ آ گئے ہیں اساتذہ، پورے کے پورے بچے اغوا ہو کے، ماں باپ سے پرائیویٹ ہو کے، والدین کی تحویل سے نکل کے، قرآن و سنت کی تحویل سے نکل کے یہ یورپ کی نگرانیوں میں چلے گئے، رہتے ہمارے پاس ہیں، سوچتے ان کی ہیں، بات ان کی کرتے ہیں، پھر بھی میں راضی ہوں میرا پتر ماشاءاللہ جی کینیڈا چلے ہیں۔ میرے بچوں نے کہا باہر جانا ہے، میں نے ہاتھ جوڑے، میں باہر گیا تھا مدینے کی حد تک، سب نے کہا تھا یہاں رک جاؤ، 33 ویزے لے لو، ابو کو بلایا تھا، میں لوٹ آیا اپنے ماں باپ کی سرزمین میں، ادھار دیا ہے جہاں سے میں نے لے کے پڑھا ہے، تھوڑی کھالی ہے، کوشش کی ہے حلال کی ہو، غیرت کی ہو۔ بچوں باہر جا کے کیا سیکھو گے آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہاں اللہ نہیں دیتا، یہاں رزق نہیں ہے، ملکی حالات حکمران ایسے ٹھیک ہے مان لیا۔ اللہ کے لیے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، آسمانی میڈیا کے ساتھ جڑو، زیادہ نہیں ایک آیت بھی پڑھو، اس پہ عمل کرنے کی سیکھو، شرم و حیا کرو، 10 لوگوں کو بٹھاؤ، ان کو پڑھاؤ، آپس کے تفرقہ بازیوں کو چھوڑ کے۔ قبر میں اللہ کی قسم میرے رب نے سوال نہیں کرنا تیرا فرقہ کیا ہے، لیکن جنت کے گیٹ پہ لکھا ہے دیوس داخل نہیں ہوگا، انٹری منع ہے، نو گو ایریا ہے جنت، وہ غیرت مندوں کی جگہ ہے، بغیرتوں کی نہیں ہے۔ ہم من حیث القوم بغیرت ہو چکے ہیں۔ جملے سخت لگیں گے لیکن کیا کروں، کہاں جاؤں، اس کو کہوں؟ مولا نہ بیٹے سنے نہ بیٹیاں سنے۔ ایک بوڑھے بزرگ کی حیا کرتے ہوئے اللہ کی قسم نوجوان گلے کا بٹن نہیں کھولتے تھے۔ یہ کون پڑا ہے سوشل میڈیا پہ؟ میرا ہی سارا کچھ پڑا ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کی عورتیں پڑی ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ معروف کس کی بیٹی ہے؟ محمد کی بیٹی ہے اس وقت، اور نام بھی جنت رکھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جس کے لائکس، جس کے ٹھمکے، جو قوم کو بھاگے ہیں، جو دنیا میں آگے چلے گئے ہیں، میں 2 نمبری میں اور بغیرتی میں سب سے آگے ہوں۔ کاش شرم و حیا میں آگے ہوتا۔ بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کچھ نہیں کہا جا رہا، زبان گنگ ہو گئی حالات کو بیان کرتے کرتے۔ اللہ کرے یہ ہمارے آنسو کہیں کام آ جائیں۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اگر شروع میں کنٹرول کیا ہوتا تو شاید رب کے سامنے ایک آنسو ہی کافی تھا۔ اب داڑیاں بھگو رہے ہیں، قنوت نازلہ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے مسلح لوگ، مجاہدین، وہ بھی ترلے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک غزہ کی پٹی نہیں ہم سے سنبھالی گئی۔ بغیرت قوموں کا یہی علاج ہوتا ہے، یہی چوٹیں ہوتی ہیں، وہ سن کے بس اللہ سے دعا کی حد تلک
اگر بات دعا کی ہوتی مکے میں بیٹھ کے میرے بھی پیغمبر دعا کرتے، سب حل ہو جاتا۔ دوا کریے 313 لے جا کے بدر میں سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا اللہ مروانا ہے تو مروا دے، آج تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ پیغمبر کی حیا اور غیرت سیرت پڑھاتے ہوئے عمر گزر گئی ہے، مگر میرے بچے اور بچیوں کے آئیڈیل کوئی اور بن گئے۔ اللہ میری کمزوریاں ہیں مجھے معاف کر، ہمارے گناہ معاف کر۔ اللہ ہمیں پھر سے وہ غیرت دے جو تیرے پیغمبر کے اصحاب کی غیرت تھی، جو تیرے محبوب کی غیرت تھی۔ اللہ جو تو نے سکھایا تھا وہ انہوں نے سیکھا ہے۔ لوٹو اپنے گھروں کی طرف، یہ کمائیاں دکانیں پلازے نہیں ساتھ جانے۔ اللہ کی قسم میرا باپ 1 روپیہ زیادہ لے کے نہیں۔ غیرت صرف اتنی تھی، یہ نماز کے وقت کیوں سویا ہوا ہے، حساب ہونا ہے، پتہ ہی نہیں کسی۔ یہ تھا میرا سوشل میڈیا جہاں الارم ماں باپ اور بوڑھے بزرگوں کے قرآن سے لگتے تھے۔ اللہ معاف کر دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔